فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ اب بتاؤ اس وقت مسلمان جس ملک میں جی رہے ہیں، ہندوستان یا ایسا ملک جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، ایسے ملک میں مسلمانوں میں آپس میں ٹاپک کیا ہونی چاہیے، ان کی گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ کسی خاص تنظیم، جماعت اور تحریک کو بدنام کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملانا، یا ان باتوں کو چھوڑ کر کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی پلاننگ ہو، مکاری ہو۔ آج مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ بنا کر کچھ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ اطمینان ہے کل دوسری جماعت کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا؟ آج مسلمانوں میں کام کرنے والی جماعت اگر نشانے پہ ہے تو کل کیا کافروں میں کام کرنے والی جماعت نشانے پہ نہیں آئے گی؟ کیا نہیں پڑا مسلمان بچپن میں وہ قصہ کہ 4 بیل جنگل جاتے ہوئے بڑے آپس میں اتحاد کے ساتھ، دوستی کے ساتھ شیر حملہ کرنے آیا تو چاروں نے مل کر اسے بھگایا، اور جب آپس میں خود لڑ گئے اور 4 کونے سب نے اپنا لیا تو شیر ایک بیل کو ختم کرنے آیا تو باقی 3 دیکھتے رہے لیکن بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ چاروں کے چاروں بیل ختم ہو گئے۔ جانوروں سے یہ کہانی سمجھا کر، پڑھا کر بچپن میں یہ سبق سکھایا گیا کہ اگر تم ان بیلوں کی کہانی سے سبق نہیں سیکھے، بڑے ہو کر تم بیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو، بڑے ہو کر خر دماغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اسی لیے مثل مشہور ہے، قتلت یوم قتل الثور الابیض، جس دن میرا دوسرا پارٹنر مارا جائے گا اسی دن میری بھی موت ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دینے والے وزیر کا حال کیا ہوا؟ کلکتہ کے نواب کو دھوکہ دینے والے وزیر کا حال کیا ہوا؟ میر صادق نے دھوکہ دیا، میر جعفر نے دھوکہ دیا، جن لوگوں نے دھوکہ دیا ان کا انجام اور حشر کیا بہتر ہوا؟ مسلمان تنظیمیں خود ایک دوسرے کے گریبان ہو جائیں گے تو پھر کیا یہ باقی رہیں گے اور بچیں گے؟ اور اس وقت مسلمانوں کے مشترکہ مسائل جس میں ہم مل کر ایک جٹ ہو کر کام کر سکتے ہیں، کتنے مسائل نہیں ہیں۔ اس وقت منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی پلاننگ، گھر واپسی کی پلاننگ، مسلمان نوجوان بے قصور ہونے کے باوجود جیلوں میں بھرتی کرنے کی پلاننگ، موب لنچنگ کے ذریعے سے مار دینے کی کوششیں، گو رکشک کے نام پر غنڈہ گردی کرنے والے ایک جانور کو بچانے کے لیے انسان کی جان لے لینا، ارتداد کی مستقل لہریں، مسلمان لڑکیوں کا غیروں کا بستر بن کر حرام نسل جنم دینے تک داؤں پہ لا دینا کہ یا تو وہ جسم بیچ کر کسی کی رکھیل بن کر، وہ طائفہ بن کر، بازاری عورت بن کر جینے پہ مجبور ہو جائے یا جان دینے پہ مجبور ہو جائے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو یکے بعد دیگر ٹارگٹ بنا کر مندر بنانے کی کوشش کرنا، قانون پاس کرنا، مسلمانوں کو شہریت ختم کر کے NRC کے ذریعے سے اسے ثانوی درجے کا دوسرا شہری قرار دینا، اس کے تعلیمی حقوق چھین لیے جانا، ووٹ کا حق چھین لیے جانا، تعلیمی اعتبار سے پسماندہ کر دینا، ناانصافی کے ذریعے سے عہدے اور نوکریوں سے محروم کر دینا، گورنمنٹ جاب کی سیٹ سے محروم کر دیا جانا، ان کے اسکول کالجز پر پابندی لگا دیے جانا، ان کے سیاسی لیڈروں کو بے قصور ہونے کے باوجود بھی پوری فیملی کے ساتھ انہیں جیل کی قید و بند کی صلاحیتیں اور صعوبتوں میں، مشکلوں میں گرفتار کر لینا۔ کتنے ایسے مسائل نہیں ہیں جس میں مسلمان اپنی زندگی کو ایک ساتھ مل کر محنت کر سکتا ہے۔ مسلمان علماء کو بے قصور ہونے کے باوجود بھی بڑے قائد اور رہبر ہیں، غیروں کو بڑی پیار محبت سے ان کی جنت اور ان کی آخرت کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بے قصور ہونے کے باوجود بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، ایسے کتنے علماء نہیں ہیں اور کتنے قوم کے فکر مند درد دل رکھنے والے نہیں ہیں جن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، قسمیں کھائی جا رہی ہیں، قسمیں لی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو ایک راشٹر بنائیں گے، ہم یہاں پر مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ سب کھلے عام میڈیا پہ دکھ رہا ہے لیکن عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت دشمن کون ہے، اس وقت ہمارا کام کیا ہے،
کس کو ہم ٹارگٹ بنا کے کام کرنا چاہیے، کیسا ہم اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سے قریب کر کے یہ دکھانا چاہیے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری جنت کی ہم فکر کرتے ہیں، تمہارے قبر اور موت اور جہنم کے عذاب کی ہمیں فکر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو جنگل کا شیر اور بکری بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اگر کہیں مصیبت آ جائے تو جنگل کا سانپ اور نیولا بھی ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو مصیبت عامہ کا پتہ ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جان لیوا ایک دوسرے کے ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا بے حس بن چکا کہ ایسی مصیبت اس پر آ کھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلک، کوئی مشرب، کوئی دوسرا فرقہ نہیں دیکھا جائے گا۔ بندوق سے نکلنے والی گولی پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی لکھا ہوا نہیں ہوگا، اس پر صرف مسلمان نشانے پر ہوگا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے تیار ہے۔ کس دن کا انتظار ہے؟ کس دن کا انتظار ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہو بیٹیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے حاملہ ہو تو پیٹ چاک کیا جائے اور ان کی عصمت دری کی جائے؟ وہ فسادات کا منظر گجرات میں نہیں دیکھا، جلتے ہوئے میانمار کو نہیں دیکھا، فلسطین میں معصوم بچوں کی آہوں کو، آنسوں کو، بلکتے تڑپتے ہوئے جان دینے والے مناظر کو نہیں دیکھا، عالم اسلام کے کمزور اور چھوٹے ممالک پر دشمنوں کی بمباری کو، وہاں پر دوائی فراہم کیے بغیر تڑپتے جان دے دینے کے مناظر کو مسلمان نہیں دیکھا۔ ایک پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کے کونے کونے کا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے زوم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان ٹس سے مس ہونے تیار نہیں۔ کل وہ دن جو میانمار میں دیکھا گیا تھا اور اس میں کہاں کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی تھی وہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک مسلمان کے ساتھ مشترکہ طور پہ جڑ جانا چاہیے۔ کل تک وہ تنظیمیں ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہنے والی ایک دوسرے کے بھائی بن رہے ہیں، قسمیں لے رہے ہیں، اور ہمارے درمیان تو اختلافات 80% نہیں ہے، 20 سے 10% بمشکل، اور صحیح یہ ہے کہ 5 سے 2% اختلافات مسلمانوں کے آپس میں ہیں بس۔ لیکن اتنے ایسے مسائل ہیں جس پر ہم جڑ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا امام شافعی سے اختلاف ہو گیا، شاگرد ناراض ہو کر چلا گیا استاد سے، آپس میں جب اختلاف ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا تو استاد سامنے کھڑے ہیں۔ شرمندہ ہو گیا، معافی مانگنے لگا کہ حضرت مجھے آ کر معافی مانگنا چاہیے تھا، آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جماعتنا مسائل و فرقتنا مسئلۃ واحدہ، اتنے سالوں سے لاکھوں مسائل میں تیرا میرا نظریہ ایک ہے، آج ایک مسئلہ ایسا ہوا جس میں تیرا نظریہ الگ، میرا نظریہ الگ ہے، ایک مسئلے کی وجہ سے ہم ٹوٹ گئے، ہزاروں مسئلوں کی وجہ سے ہم جڑنے تیار نہیں ہیں۔ ہزاروں مسائل، کیا تعلیمی پسماندگی، ہمارے بچے آگے بڑھے ہیں، IPS میں حصہ لیں، IS میں حصہ لیں، ممبر آف پارلیمنٹ بنیں، سیاسی عہدوں پر آئیں، کیا یہ کسی خاص طبقے کی ضرورت ہے؟ سب مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر بچنا ہے تو ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلنے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن بن کے جی رہے ہیں۔ اور کیا اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو فنا کر کے دوسرے میں گھل جائیں؟ اسے اتحاد کہیں گے؟ اسے تو فنا کہیں گے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں رہیں، میں یہاں رہوں، اور دونوں کے لیے جو فائدے کی چیز ہے وہ ہم کریں گے۔ باقی رہتے ہوئے متحد ہونے کو اتحاد کہا جاتا ہے، فنا ہو کر گھل جانے کو اتحاد نہیں کہا جاتا۔ ورنہ ہم دیکھو کتنے لوگ ہیں، ہر ایک کے کپڑے الگ الگ ہیں، رنگ الگ ہے، چہرے الگ ہیں، نام الگ ہے، خاندان الگ ہے، سوچ الگ ہے، بزنس الگ ہے، ایک مسجد میں جمع نہیں ہوئے، لڑ رہے ہیں۔ کتنی گاڑیاں سڑک پر نہیں دیکھتے، الگ الگ کمپنیوں کی چلتی ہیں، الگ الگ کمپنیوں کی بنی ہوئی گاڑیاں ایک سڑک پر جمع ہو رہی ہیں، الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوئے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، الگ الگ ہوٹلوں میں الگ الگ غذائیں، مزے سے لوگ ایک دسترخوان پر ایک ٹیبل پر کھا رہے ہیں، وہاں کوئی انتشار نہیں ہے۔ صرف یہاں انتشار کی بات مذہب کے چند معمولی مسائل کو لے کر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔
اب اس پر ویڈیو کلپس بنانا شروع کر دیے کہ اگر کوئی ملک تبلیغی جماعت پر پابندی لگاتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تم کیا اندھے ہو گئے؟ تم بول نہیں سکتے؟ تم دین کا کام کر رہے ہو، کسی کے خلاف کیوں زبان کھولتے ہو؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم جہاں پر رہ کے کام کرتے ہو وہاں پر تو عیاشی کے اڈے کھل رہے ہیں، جوا کے اڈے کھل رہے ہیں، اور جناب آپ مدینہ منورہ یونیورسٹی سے پڑھ کر بڑے شان سے وہاں کا جبہ پہن کر رومال اوڑھ کر اپنے کو عرب دکھانا چاہتے ہو، تو تمہاری زبان کہاں گونگی ہو گئی؟ تم جس طرح تبلیغی جماعت کو موضوع بنا کر ٹاپک بنا کر بول سکتے ہو، ویسا مسلم حکمرانوں کی آوارگی پہ بول کے دیکھو، پھر تمہیں ہمت دکھائیں گے۔ اگر تم میں دم ہے تو بول کے دیکھو، کیوں تمہاری کرسی چلے جائے گی، تمہیں اکھاڑ دیا جائے گا۔ اس لیے فتاویٰ میں لکھا ہے، فلاں لکھا، یہ حوالے دے کر جان بچانا چاہتے ہو، اس سے کیا امت متحد ہوگی؟ سوچنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت امت متحد ہونے کی کوشش کرے۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔